السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرحمان. آپ دیکھ رہے ہیں چلتا ٹی وی. ناظرین، ہمارے ساتھ یو کے ایک امیگریشن لائر رضوان سلیری صاحب موجود ہیں جو کہ ریسنٹلی یو کے سے پاکستان آئے ہیں. ہم ان سے یو کے میں کس طرح ہم امیگریشن لے سکتے ہیں یا تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اس طرح انفارمیشن لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی رضوان صاحب، آپ اپنے ہمارے ناظرین کو یہ یو کے میں کہ ہم کس طرح کوئی بھی پراپرٹی پرچیز کر سکتے ہیں یا یہاں سے امیگریشن لے سکتے ہیں اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں گے. سب سے پہلے تو چلتا ٹی وی کا شکریہ کہ وہ یو کے میں بھی اور پاکستان میں بھی ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے، تو یہ تو سب سے خوش آئند بات ہے. جہاں تک آپ کا یہ کویسچن ہے کہ پاکستانیوں کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں یو کے میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا سال ہوگا 2021 کا، کیونکہ یو کے بریگزٹ کے بعد، بریگزٹ سے مراد یہ ہے کہ برطانیہ جو ہے یورپین یونین سے علیحدہ ہو رہا ہے، تو اس کے اپنے لاز، اپنے قوانین چلیں گے. امیگریشن کا سسٹم ان کا پہلے بھی اپنا تھا، اس کو مزید وہ بہتر کرنے جا رہے ہیں. تو یورپ سے علیحدہ ہونے کے بعد برطانیہ جس طرح سے آپ کینیڈا میں شفٹ ہو سکتے ہیں اور یا آسٹریلیا میں جا سکتے ہیں، اسی طرح پوائنٹ بیس سسٹم کو اپناتے ہوئے برطانیہ نے ایک نئے پوائنٹ بیس سسٹم کا اعلان کیا ہے، جس کا جو سٹارٹ ہے وہ 1 جنوری 2021 سے ہوگا. اس کی جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس جاب آفر لیٹر ہے، آپ کی ایج جو ہے وہ اس کے معیار کے مطابق ہے اور آپ نے انگلش ٹیسٹ پاس کیا ہوا ہے اور آپ کے پاس ایک ڈگری موجود ہے اپنی اسکلڈ انگلش ٹیسٹ آئلٹس، جی، تو وہ اگر آپ نے پاس کیا ہوا ہے تو آپ کی ڈگری بھی اسی سبجیکٹ میں موجود ہے، تو پھر آپ برطانیہ کی امیگریشن لے سکتے ہیں اور اس کے بعد سیٹل بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک نیا روٹ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹوڈنٹس ہیں اس کے لیے برطانیہ پچھلے 8 سال سے بڑا ہی، برطانیہ کا جو تھا سلسلہ وہ بڑا خراب رہا، لیکن اب اسٹوڈنٹس کے لیے ایک اچھی امید پیدا ہوئی ہے، جس میں سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو اس سال ڈگری لیں گے 2021 میں، جنہوں نے سپٹمبر سے سٹارٹ کی تھی اپنی کلاسز اور وہ ڈگری لیں گے اسٹوڈنٹس، ان کو برطانیہ 2 سال کے لیے ورک پرمٹ آفر کرے گا. وہ اپنے آپ کو پوسٹ اسٹڈی ورک کے طور پہ وہاں پہ کام کر سکیں گے، اسکلز لے سکیں گے، اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو ورک پرمٹ پہ یا امیگریشن کی جو دیگر جو ہے کیٹیگریز، اس میں اپنے آپ کو جو ہے وہ سوئچ کر سکیں گے. تو ایک بڑا اچھا میں سمجھتا ہوں یہ ہے سلسلہ. باقی جہاں تک پراپرٹی کا سوال ہے، تو برطانیہ میں لوگ اس سے پہلے بھی پراپرٹی خریدتے رہے ہیں. وہ برطانیہ میں لوگوں نے پراپرٹیز بنائی ہوئی ہیں، پاکستانیوں کی بڑی تعداد میں وہاں پہ پراپرٹیز موجود ہیں، اور اس کا بڑا اچھا فائدہ بھی ہوتا ہے. اس کی جو اینول رینٹ ہے اسپیشلی، وہ بڑا اچھا اس کی انکم ہوتی ہے. تو لوگوں نے آلریڈی پراپرٹیز وہاں پہ لی ہوئی ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. ایز لانگ ایز آپ کے پاس آپ کا جو پیسہ ہے وہ جائز ہے، لیگل ہے، تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ برطانیہ میں گھر نہ لے سکیں یا بنا نہ سکیں. رضوان صاحب، آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے امیگریشن کی تمام جو فیسلٹیز دے رہے ہیں پاکستانیوں کو لندن میں اور پورے یورپ میں، کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ مجھے 14 سال تقریباً اس فیلڈ سے منسلک ہو گئے ہیں، اور میری اپنی جو لا فرم ہے پچھلے 8.5 سال سے وہ جو ہے ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور مختلف کیٹیگریز میں ہم جو ہے لوگوں کو بتاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ برطانیہ جانے کے لیے آپ کسی ایجنٹ کے پاس مت جائیں. جو برطانیہ کے قانون سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، آپ یا تو ان کی معاونت حاصل کریں، اور اگر آپ افورڈ نہیں کر پاتے یا آپ نہیں ان کی معاونت حاصل کرنا چاہتے، تو ہوم آفس کی ویب سائٹ کے اوپر ساری انفارمیشن موجود ہے. کیا ویب سائٹ ہے بتائیں گے؟ www.gov.uk کے بعد آپ ہوم آفس پہ جائیں گے تو آپ کو انفارمیشن مل جائے گی. اس کے ساتھ آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں کسی بھی کیٹیگری کو. فار ایگزامپل اگر وزٹ ویزا یو کے ہے تو آپ وزٹ ویزا یو کے صرف لکھیں گے تو آپ کو اس کی انفارمیشن مل جائے گی اس ویب سائٹ پہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ایجنٹس ہیں ان کو پیسے دینے سے آپ کا نہ صرف نقصان ہوگا، بلکہ اس جو ہے نا آپ کسی مصیبت میں بھی پھنس سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی غلط ڈاکومنٹ لگا دیا یا غلط انفارمیشن دے دی، تو برطانیہ جو 10 سال کا بین لگاتا ہے کہ آپ 10 سال تک فردر ویزا اپلائی نہیں کر سکتے. تو اس لیے کسی ایجنٹ سے آپ جو ہے نا کوشش کریں کہ نہ اس پہ کو معاونت لیں. آپ کال بھی کر سکتے ہیں، یو کے مختلف لائرس کو آن لائن اپنی کنسلٹیشنز بھی دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مختلف یوٹیوب چینلز بھی بنے ہوئے ہیں لائرس کے، آپ اس پہ بھی بیسک انفارمیشن آپ کو مل جاتی ہے. اس کے علاوہ ہم بھی حاضر ہیں، ویب سائٹس بھی ہیں، تو کافی ساری انفارمیشن آپ کو مل جاتی ہے وداؤٹ گوئنگ ٹو ایجنٹ. سہل پسندی جو ہے ہم لوگوں کو پسند ہے بینگ اے پاکستانی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سہل پسندی کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور خود بھی کچھ تھوڑی ایفرٹ کرنی چاہیے. یعنی آپ چاہ رہے ہیں کہ اگر یو کے میں اگر آپ نے سیٹل ہونا ہے یا ایجوکیشن لینی ہے تو ایک پراپر چینل کے تھرو ہم وہاں پہ آئیں، نہ کہ ہم ایجنٹس کے تھرو آئیں.
बिल्कुल जी, देखें एजेंट्स किसी भी मसले का हल नहीं होते। हमारे लोग अक्सर यहाँ पे कहते हैं जी डन बेस कर लें। डन बेस से मुराद ये कि जी आप 10, 15, 20 लाख रुपया हमसे तय कर लें और वीज़ा लगवा दें, ये मैं समझता हूँ कि इंतहाई गैर मुनासिब बात है। आपको चाहिए कि आप उसकी जो रूल्स हैं उसको फॉलो करें, जो उसका क्राइटेरिया उसको फुलफिल करें, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा मिलेगा। ज़्यादा लॉयर की फ़ीस होगी जो कि चंद 100 पाउंड्स में होगी, या मे भी 1000 पाउंड या 1500 के करीब हो, लेकिन इससे ज़्यादा आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 10, 20 लाख रुपये दे के जाने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टडी वीज़ा चाहते हैं तो प्रॉपर यूनिवर्सिटी कंसल्टेंट्स मौजूद हैं, वो आपको बड़ा रीजनेबल चार्ज करते हैं, 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक। उसके अलावा यूनिवर्सिटी की फ़ीसें हैं वो आपने डायरेक्टली पे करनी है। अगर आपको वीज़ा नहीं लगता तो रिफंड आपको डायरेक्टली आपके अकाउंट में हो जाएगी। आप किसी एजेंट को मत पे करें, क्योंकि जब किसी एजेंट को पे करेंगे आपके साथ फ्रॉड होगा और फिर पैसे लेने में मुश्किल होंगे, और आगे ही पाकिस्तानियों का नाम पूरी दुनिया में इसी वजह से बदनाम है। तो मैं समझता हूँ कि आपको प्रॉपर चैनल के ज़रिए ही किसी भी मुल्क में, चाहे वो यूके है या अमेरिका है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, कोई भी मुल्क है, तो अगर आप उसकी इमिग्रेशन लेना चाहते हैं, जो उसके जो माहिर कानून है उनकी वेबसाइट पे मौजूद है, सर्टिफाइड है, उनसे आप रब्ता करें। मे बी वो थोड़े से आपको कॉस्टली लगें, लेकिन वो एक प्रॉपर लीगल आपको बताएंगे और आप उनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकेंगे। वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। उनकी जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनका प्रॉपर एहतसाब करती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि यूके में अगर आप जाना है या यूरोप में जाना है या कहीं और जाना है, तो आप जो उस फील्ड के माहिरीन हैं उनसे रब्ता करें। तो रिजवान साहब, आप हमें ये बताएंगे कि लाहौर में आपका 3 दिन का जो इवेंट है, इसके बारे में आप क्या कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताएंगे। देखें, जो यहाँ से लोग यूके जाना चाहते हैं, वो फॉर एग्जांपल किसी की अगर वहाँ पे वाइफ मौजूद है और वो अपने हस्बैंड को बुलाना चाह रहे हैं, या किसी की यहाँ पे वहाँ वो खुद मौजूद है और उसकी वाइफ आना चाह रही हैं, उनके बच्चे हैं, डाइवोर्स शुदा जो लोग हैं वो हैं, वो किस तरीके से जो है वो यूके जा सकते हैं, या उनके बच्चे इधर छोड़ गए हस्बैंड, या मतलब मुख्तलिफ कैटेगरीज में लोग हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उसके अलावा आप वहाँ पे चाहते हैं कि आप अपनी ब्रांच खोलना चाहते हैं, अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं, विजिट वीज़ा लेना चाहते हैं, स्टूडेंट वीज़ा लेना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, इमिग्रेशन लेना चाहते हैं, तो मुख्तलिफ कैटेगरीज में हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड कर रहे हैं कि आप आएँ, आप इंफॉर्मेशन लें, और उसके बाद अगर आप समझते हैं कि आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकते हैं जो हर वीज़ा कैटेगरी के मुताबिक है, तो कोई वजह नहीं कि हम आपकी हेल्प ना कर सकें। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको पब्लिक की तरफ से? देखिए, मैं हर 2-3 महीने बाद आता हूँ पाकिस्तान में, और लोग काफ़ी अच्छा उनकी तरफ से रिस्पॉन्स भी होता है। और इस विज़िट का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता कि आप क्लाइंट्स इकट्ठे करें या उनसे पैसे करें। मकसद सिर्फ ये है कि किसी तरह उनको सपोर्ट किया जा सके, उनको एजेंट्स के हथे चढ़ने से बचाया जा सके, उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जा सके। तो जो बीइंग ए ब्रिटेन सोलिसिटर्स, हमारा यही कॉन्सेप्ट है कि वी वर्क फॉर द पीपल, और हम जो क्लाइंट हैं उनको क्लाइंट नहीं समझते, एज ए फैमिली मेम्बर समझ के ट्रीट करते हैं। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ यूके के इमिग्रेशन लॉयर रिजवान